حیات بلوچ، اس کو ایف سی کے اہلکاروں نے اس کے ماں باپ کے سامنے گولی مار دی. پھر بھی کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ سڑک کے اوپر اس کو 8 گولیاں مارے. وہ بے شک ہماری سیکیورٹی ایجنسیز دیکھا ہی ہے کہ ریسنٹلی ایک جو لڑکا تھا حیات بلوچ، اس کو ایف سی کے اہلکاروں نے اس کے ماں باپ کے سامنے گولی مار دی. اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. بلوچستان میں اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں، اور لیکن بولتے نہیں ہیں. ہم صرف دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان میں کیا پرابلمز ہیں. اس کو ہمارے یہاں میڈیا بھی بہت کم ڈسکس کرتا ہے، اور ابھی تک شاید ہم لوگوں نے بھی اپنے چینل پہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کی ہے. لیکن اب ہم کریں گے تاکہ ہمیں یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے، اور باقی لوگ جو باقی دنیا میں بیٹھے ہیں وہاں سے ان کو معلوم ہو کہ اصل صورتحال کیا ہے، کیا کنڈیشن ہے وہاں پہ، کیا بات سچ ہے اور کیا بات جھوٹ ہے. ایک بہت ہی دل دکھانے والی بات ہوئی ہے، اور اس طرح سے ماں باپ سامنے ہو یا ماں باپ سامنے نہ ہو، کسی کے بھی اولاد کو اس طرح سے گولی مار دینا، اور وہ بھی ایف سی کے اہلکار، اور اس طرح کے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں. بلوچستان میں کئی ویڈیوز سامنے آئی ہیں ان کے علاوہ بھی، حیات بلوچ کے علاوہ بھی آپ جانتے ہیں. تو کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ آرزو. اور مطلب مسلسل میں فالو کر رہا ہوں اس ایشو کو. حیات بلوچ ہمارا بھائی، اس کو کوئی بھی اس کی جوڈیشل کلنگ کرتا ہے، کوئی ادارہ کرتا ہے یا کوئی شخص کرتا ہے، تو میرے خیال میں ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے ایز اے جرنلسٹ، ایز اے ہیومن، کہ ہم اس کے اوپر بات کریں. بہت دفعہ آپ کو، مجھے، بہت سارے لوگوں کو کہ یار اگر آپ کی فلان ایشو پہ بات کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی مطلب کوئی ڈرائے دھمکائے، لیکن کیوں نہ کریں. وجہ یہ ہے کہ یار ایک مطلب انسانیت سوز قسم کے واقعات ہوں گے اور ہم اس پہ چپ رہیں گے. محمد حیات ہو یا لوہانی ہو جو پچھلے سال جن کا قتل ہوا لورالائی بلوچستان میں، اس کے علاوہ بہت سارے لوگ، جس میں سے ابھی سندھ کے ہمارے ایک وہ بھی بڑے اچھے سکولر ہیں سارنگ صاحب، ان کے فادر کی میں ویڈیو آج صبح دیکھ رہا تھا، تو اس نے مطلب اس طرح کے ان کو مطلب نوکری سے ہٹا دیا یا اس کو 4-5 دن غائب کیا گیا تھا. یہ سارے واقعات جتنے بھی ہوتے ہیں پورے پاکستان میں ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں. بلوچستان شاید زیادہ متاثرہ علاقہ میں اس کو کہوں گا. خیبر پختونخوا کا جو پرانا فاٹا ہوا کرتا تھا، وہاں پہ اس طرح کے بہت سارے واقعات اس وقت بھی، جس وقت ہم بات کر رہے ہیں تو خبریں، کیونکہ نیشنل میڈیا اس کو اس طریقے سے نہیں چلاتا، بہت ساری ایسی کلنگ، بہت سارے یوتھ کے جو لوگ ہیں، لڑکے ہیں، ان کو ابھی بھی یقین کریں اگر مطلب ایز اے پشتون، کیونکہ ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں، فالو کر رہے ہوتے ہیں چیزیں، وہاں پہ لوگوں سے یاری دوستی ہے، تو وہ خبر کسی نہ کسی ذریعے سے آ جاتی ہے، آپ کو پتہ چل جاتی ہے. تو یا پھر پی ٹی ایم کے ہمارے جو بھائی ہیں وہ لوگ ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں نارتھ ساؤتھ کے جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، تو وہ چیزیں کسی نہ کسی طریقے سے میڈیا تک پہنچتی ہے. لیکن جو ریسنٹ ہمارے حیات، جو محمد حیات شہید ہمارے بھائی، جن کو دن دہاڑ اپنے کھجور کے باغات میں کیچ کے علاقہ تربت کے ساتھ، ایک چھوٹا سا علاقہ ہے تربت، تو خیر ڈسٹرکٹ ہے وہاں کا بڑا، وہاں پہ اس ایریا میں، تو یہ جو حیات لڑکا ہے کراچی میں یہ پڑھ رہا تھا، اور وہاں سے یہ چھٹیوں پہ اس طرح آیا تھا. کورونا کی وجہ سے آپ کو بھی پتا ہے پوری دنیا میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سب کچھ بند ہے، پاکستان میں بھی بند ہے. تو یہ چھٹیوں کی وجہ سے اپنے علاقے میں تھا، اور اپنے فادر کے ساتھ کپڑے کا ان کا کاروبار ہے وہاں پر، تو وہ وہاں پہ اپنے فادر کے ساتھ کام کاج کرتا رہتا تھا. اور بڑا انٹیلیجنٹ لڑکا، سی ایس ایس کی کیونکہ تیاری اگر کوئی کر رہا ہوتا ہے تو یقیناً وہ کوئی قابل ہی ہوگا کہ لاکھوں لوگوں میں اس ایگزام کے لیے وہ تیار ہوتا ہے اور وہ جا کے اٹیمپٹ کرتا ہے اس پہ. تو یقیناً، اور میں کہتا ہوں قابل نہ بھی ہو، کسی کا بچہ ہے، کسی کا بھی ہے، میں کہتا ہوں اگر اس نے اول تو ایسا کچھ اس پہ پروف نہیں ہے کہ یار اس نے یہ کیا تھا، اس نے وہ کیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن میں کہتا ہوں کیا تھا اس نے، فار ایگزامپل کیا،
फिर भी किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो सड़क के ऊपर उसको 8 गोलियां मारे, उसको ही जान ले ले। किसी को कोई भी हक नहीं है, बेशक कोई भी, वो बेशक हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हो, वो बेशक मैं हूं एज ए मतलब लेमैन ऑफ पाकिस्तान, एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, किसी को ये राइट नहीं है कि वो उसकी जान ले। अगर कोई मसला है, कोई इशू है उससे रिलेटेड, मुल्क के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, उसके लिए कानून मौजूद है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, आपके पास अदालतें मौजूद है, आप उसको पकड़ के वहां पे ले जाएं। अपने आप तो वैसे भी तो आपने बहुत सारे लोगों को उठाया हुआ है। मेंगल साहब रोज उसके ऊपर बात करते हैं, सरदार अख्तर खान मेंगल साहब रोज उसके ऊपर बात करते हैं कि भाई हमारे इतने लोग मिसिंग है बलूचिस्तान से, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स जो वहां के हैं वहां से लोग मिसिंग है। और बहुत सारे लोग वहां के जो लीडर है वो बात करते हैं, सरदार अख्तर मेंगल साहब के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो बात करते हैं। कल या परसों की उस्मान काकड़ सेनेटर है पुख्तनख्वा मिली अवामी पार्टी के, महमूद खान अचकजई साहब की पार्टी के, तो उनकी स्पीच का एक क्लिप मैं सुबह देख रहा था। उन्होंने बात की कि क्या किसी में जुर्रत है कि इसके खिलाफ बात करे, कि ये बात हाईलाइट करे कि यार क्यों और किसने और किस तरीके से मारा जा सकता है किसी बंदे को। आप उसको हथकड़ियां डाल दें, अगर वो मुजरिम है, आपको कोई उसके ऊपर, आपको है कोई इत्तला है कि उसके ऊपर कोई जिसे कहते हैं कोई एलिगेशंस है, तो आप उसको कानून के मुताबिक बेशक फांसी पे भी चढ़ाओ। लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग इज नॉट अलाउड कहीं पर भी, कहीं पर भी। फिर हमारी हुकूमतों की कमजोरी में कहूं, इसके ऊपर भाई आप क्यों बात नहीं करते, वजह क्या है? इतना आपको डर लगता है कि यार एफसी एक जिसे कहते हैं कि एक सिविल इदारा नहीं है, इसी वजह से आपको मतलब उसके ऊपर बात नहीं करते। बात आपको करनी है भाई, एक मुल्क है, वहां पे एक हुकूमत है, वहां का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे सारी चीजें मौजूद है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉज आप उनको पूछे कि भाई क्यों आप इस तरह क्यों करते हैं। दूसरी चीज आरजू जो सबसे मैं कहता हूं, जो मैंने अभी तक जो बलूचिस्तान को स्टडी किया है, वहां पे मसला क्या है। फटा के साथ भी ये हुआ था, खैबर पुख्तनख्वा में भी ये हुआ था, और बलूचिस्तान में ये हो रहा है, मुसलसल हो रहा है। उसकी वजह यह है कि आपने डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो फौज के हवाले किया। सिविल जो इदारे होते हैं, पुलिस का इदारा है, उनका ये काम है। वहां पे आप एक जिसे कहते हैं प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं देते, सारा कुछ मतलब आपने क्या रोजगार के मौके आप उन लोगों को नहीं देते, और आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई वो आपकी वाह वाह करते हैं। सबसे बढ़कर जो मिसिंग पर्सन वाला मामला है वो बहुत ज्यादा उठता है बलूचिस्तान से, लेकिन उसकी कोई किस्म की कोई सुनता नहीं है उस बात को।